اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 10ویں مضمون خوش آمد اس کا اقتباس ہے، اور اقتباس میں اس کے بعد چند سوالات دیے گئے ہیں، ان کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے، صرف اقتباس کے حوالے سے ان سوالات کا جواب دینا ہے۔ تو پہلے ہم اقتباس کو تھوڑا سا اس کی تشریح کریں گے، اس کے بعد سوالات جو ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ تو اقتباس: ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے جو ہوشیاری اور سچائی سے ہماری تعریف واجب ہوتی ہے، تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا، مگر جب کسی کمزور دماغ پر زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی طرح دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے، اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت و تعریف سے ایسی ہی تقویت ہوتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پس ہمتی ہوتی ہے۔ تو ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے، یعنی کوئی نامور ہوتا ہے، کوئی مشہور ہوتا ہے، تو جب کوئی انسان مشہور ہو جاتا ہے تو اس کی مثال ایک عمدہ خوشبو کی ہے۔ یعنی کیوں عمدہ خوشبو کی ہے؟ جو ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے، اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسا عمدہ خوشبو کا۔ یعنی اس کی مثال جب کوئی نامور آدمی ہوتا ہے، جب کوئی مشہور آدمی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس تعریفوں کے لائق ہوتا ہے، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہوتی ہے جیسا عمدہ خوشبو کا۔ یعنی کہ جو ایک عمدہ خوشبو جو کسی انسان کو جب کوئی انسان یہ عمدہ خوشبو استعمال کرتا ہے تو اس کے دماغ کو تر و تازگی ملتی ہے، تو اس کا دماغ تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مگر جب کسی کمزور آدمی میں زبردستی وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی طرح دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ یہ ایک علامتی چیز یہاں پر سر سید کہتا ہے کہ علامت کے انداز میں، ایک سملی کے انداز میں ہمیں سر سید سمجھاتا ہے کہ جب کوئی انسان جو تعریفوں کے لائق نہیں ہوتا ہے، جب ہم اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں تو بالکل اس کی مثال ایک اسی خوشبو کی ہے۔ جب یہ خوشبو اچھے دماغ والے اچھے انسان کے پاس ہوتی ہے، وہ اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کا دل اور دماغ تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہی خوشبو کسی کمزور دماغ والے، کسی بیمار انسان کو استعمال میں لاتے ہیں تو وہ خوشبو اس کے لیے بدبو بن جاتی ہے، وہ اس کو دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ جو فیاض آدمی ہوتا ہے، جو سخی آدمی ہوتا ہے، جو نچھاور کرنے والا انسان ہوتا ہے، اس کو بدنامی اور نیک نامی دونوں کا خیال رہتا ہے کہ میں اگر نیک نام ہو جاتا ہوں تو کس وجہ سے، کیا یہ حقیقت میں نیک نامی کے لائق ہوں، یا میں اگر خدا نہ کرے بدنام ہو جاتا ہوں تو کیوں، کیا میرے اندر ایسی چیز ہے کہ میں بدنامی کے لائق ہوتا ہے؟ وہ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی ہی طاقت ملتی ہے، جو عالی ہمت والا، جو مضبوط انسان ہوتا ہے، جو طاقتور انسان ہو جاتا ہے، اس کو مناسب عزت اور تعریف سے ہی تقویت ملتی ہے۔ اسی طرح جس طرح غفلت اور حقارت سے پس ہمتی ہوتی ہے، دو چیزیں ہوتی ہے، تعریف اور عزت، اس سے ایک عالی ہمت والے انسان کو تقویت ملتی ہے، اور جب کسی کے ہم حقارت کرتے ہیں، غفلت کی وجہ سے، حقارت کی وجہ سے انسان کو پس ہمتی ملتی ہے۔ تو پہلا سوال جو ہمیں کہتا ہے یہ اقتباس کے حوالے سے، فیاض آدمی کو کس چیز کا زیادہ خیال رہتا ہے؟ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ فیاض آدمی جو ہوتا ہے، سخی آدمی جو ہوتا ہے، اس کو نیک نامی اور بدنامی دونوں کا خیال رہتا ہے۔ عالی ہمت طبیعت کو کس چیز سے تقویت ملتی ہے؟ عالی ہمت، جو طاقتور ہوتا ہے، جو عالی ہمت والا انسان ہوتا ہے، جو مضبوط انسان ہوتا ہے، اس کو کس چیز سے زیادہ تقویت، زیادہ فائدہ، زیادہ خوش آمدی ملتی ہے، یعنی طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے؟ تو عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے تقویت ملتی ہے۔ عالی ہمت والا انسان جو ہوتا ہے، جب اس کی مناسب، جس تعریفوں کے لائق وہ ہوتا ہے وہی تعریف ہم کریں گے، جس عزت کے لائق وہ ہوتا ہے وہی عزت ہم دیکھیں، تب اس کو تقویت ملتی ہے۔ پس ہمتی کا سبب کیا ہے؟ پس ہمتی کا سبب غفلت اور حقارت ہے۔ جس طرح ایک عالی ہمت والے کو مناسب عزت اور تعریف سے تقویت ملتی ہے، اسی طرح پس ہمتی کا سبب یہی ہے کہ جب کسی انسان کو ہم غفلت اور حقارت سے پکارتے ہیں، جب کوئی انسان غفلت اور حقارت کرتا ہے تو وہ پس ہمت ہو جاتا ہے۔ اوپر دیے وہی اقتباس میں سے چند الفاظ ہیں، ان کے ہم معنی، جس کو ہم سملی ورڈز کہتے ہیں، وہی نکالنے ہیں۔ شہرت ایک لفظ ہے یہاں پر دیا گیا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں اقتباس میں تو وہاں پر ناموری ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو اس شہرت سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ اسی طرح سخی اس نے لفظ دیا ہے۔ سخی ہم جب اقتباس میں دیکھتے ہیں تو وہاں ایک فیاض آدمی ہے، فیاض لفظ ہے، تو فیاض سے یہ ہم معنی ہے، فیاض اور سخی ہم معنی الفاظ ہوئی ہیں۔ طاقت
یعنی طاقت سے ایک لفظ یہاں پر طاقت کے معنی میں ہم جب ہم اس کی سملی ورڈ دیکھیں گے، جیسے ہم معنی لفظ تلاش کریں گے تو طاقت کے مضبوط بھی آ سکتا ہے، کداور بھی مضبوط انسان بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ دیا گیا ہے وہ عالی ہمت بھی طاقت ہی ہوتا ہے۔ نیچے کا ہم معنی لفظ جو ہے یہاں پر ہے وہ پست استعمال ہوا ہے۔ اس طرح موزون کا لفظ ہے مناسب، ناموزون، نامناسب۔ یہاں پر لاپرواہی ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہم معنی ہے غفلت۔ یہ چند الفاظ ہم دہراؤں گا۔ شہرت کا ہم معنی لفظ ہے ناموری، سخی کا ہم معنی لفظ ہے فیاض، طاقت کا ہم معنی لفظ ہے عالی ہمت، نیچے کا ہم معنی لفظ ہے پست، موزون کا ہم معنی لفظ ہے مناسب، لاپرواہی کا ہم معنی لفظ ہے غفلت۔ باقی شکریہ۔